اللہ کرے ہو جائے کامیاب، ہمیں کیا پرابلم ہے؟ ہمیں تو مودی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. مودی تو ہمارا محسن ہو گیا ہے. آپ کو اس نے دنیا کی چوتھی بڑی فوجی قوت بنا دیا. آپ منتشر تھے، تقسیم تھے، آپس میں لڑے ہوئے تھے، سیاسی اختلافات کا شکار تھے، سب اختلافات ختم کرا دیے، پوری قوم ایک ہو گئی. 24 کروڑ لوگ جو آپس میں گتم گتا تھے وہ ایک ہو گئے. اتنا مثالی اتحاد مجھے نہیں پتہ اندازہ کہ 65 میں اور 71 میں کیا صورتحال تھی، لیکن ہماری زندگیوں میں تو اتنا مثالی اتحاد کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آیا جو ابھی ہم نے دیکھا ہے. ہماری نسل نے جو یہ اتحاد دیکھا ہے اس قوم کا، یہ تو ایک لازوال اتحاد ہے. اللہ کرے یہ اتحاد جو ہے وہ قائم رہے اور اس اتحاد کی برکتوں سے جو ہے وہ پاکستان اور مضبوط ہو. اب ہمیں اور آپ کو اس بات کی تو فکر نہیں کرنا چاہیے نا کہ مودی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو بھی ہو جہنم میں جائے مودی، جیتے ہارے، لیکن مودی نے تو برحال اس قوم پہ بہت سارے احسان کر دیے. جائے گا انشاءاللہ. اور بھارت کی تباہی کے لیے مودی سے زیادہ آئیڈیل آدمی نہیں ہے. ہمیں تو اس کی کامیابی کے لیے دعا کرنی چاہیے. یہ نیست و نابود کرے گا بھارت کو، ہمارے سارے خوابوں کی تکمیل عمران خان نے بھی کی تھی دعا. ہم تو عملی کام بھی کر رہے ہیں نا عامر صاحب، عملی کام بھی کر رہے ہیں. عمران خان کے علاوہ بھی عامر صاحب بہت بڑی دنیا ہے یہ، لیکن مودی جو ہے نہیں دعا اس نے کی تھی اصل میں پبلکلی، اس لیے کہہ رہا ہوں. جی بھارت کی تباہی کے لیے اس وقت کسی اور کو ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. مودی وہاں موجود ہے، یہ ہمارے حصے کے سارے کام کر دے گا وہاں پہ، کوئی پرابلم نہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس وقت ضرورت یہ ہے کہ اس وقت جو یہ قوم ایک ہو گئی ہے اور جو بہت ساری جگہوں پہ جو آمنے سامنے تھے، جو تقسیم تھی، جو ایک تفاوت تھی، اختلاف رائے تھا، وہ ختم ہو چکا ہے. جو دوریاں تھیں بہت سارے اداروں میں، عام آدمی میں، وہ ختم ہو چکی ہیں. اس کو ہم نے کس طریقے سے پاکستان کے استحکام کے لیے استعمال کرنا ہے، اس اتحاد کو، موجودہ اتحاد کو جی، اس کے لیے ہمیں کوئی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے. اگر آج اس قوم کا اعتبار اور اعتماد اپنے اداروں کے اوپر مکمل طور پہ قائم ہوا ہے اور ان کا یقین کامل جو ہے وہ مزید مضبوط ہوا ہے، تو اس کو کس طرح قائم رکھنا ہے؟ ایسے کون سے ہمیں اقدامات کی ضرورت ہے کہ جن سے جو ماضی میں جو ایک فرق پیدا ہوا تھا، جو دوریاں پیدا ہوئی تھیں، وہ دوبارہ نہ پیدا ہوں. ہمیں اس چیز پہ اب کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک بہت بڑا اللہ پاک نے ہمیں جو ہے ایک انعام دیا ہے اس جنگ کی شکل میں، اس قوم کے اتحاد کا. یہ قوم اسی طرح متحد و منظم رہے. یہ ادارے اور حکومت کا پیچ پہ ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے، اداروں کا اور قوم کا ایک پیچ پہ ہونا جو ہے نا، یہ اہمیت کی بات ہے. آج ہے الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت شکر ہے. تو یہ کس طرح اس پیچ پہ رہے، ایک ہی پیچ کے اوپر. آئندہ کون سے ایسے اقدامات کیے جائیں کہ یہ کبھی بھی جو ہے نا ان میں جو ہے نا دوریاں نہ ہو، ان کے پیجز جو ہیں وہ الگ نہ ہو. یہ اس پہ سوچنا ہوگا، اور اس پہ سوچنے کی ذمہ داری کسی ایک ادارے کی یا کسی ایک جماعت کی نہیں ہے. یہ تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو، کیونکہ جب اس جنگ کے اندر تمام لوگ ایک ہوئے تو تمام لوگوں کو اس میں اپنے حصے کا رول ادا کرنا پڑے گا. سب کی رائے لینی ہوگی کہ سب دوبارہ سے یہ وطن، اس ادارے، یہ قوم ایک مضبوط پاکستان کی طرف، ناقابل تذکیر پاکستان کی طرف، ایک خوشحال پاکستان کی طرف بڑھے. جہاں تک ایک آخری بات میں میم کے حوالے سے کہہ دوں، جو میم بہت ساری میم مشہور ہوئی، ایک میم جو ہے نا وہ بھی بڑی مشہور ہوئی. وہ کہنے لگے جو بھارتی پائلٹ تھے نا، وہ لگتا ہے ان کی اپروول جو ہے، ان کی جو بھرتیاں جو ہے نا سندھ پبلک سروس کمیشن نے کی تھی، اس لیے ان کا یہ حال ہوا. تو اب جو سندھ پبلک کمیشن کا جو اعتبار ہے وہ بھی سامنے آ گیا کہ وہاں سے جو لوگ تیار ہوتے ہیں وہ کس طرح تباہی کا جو ہے سبب بنتے ہیں، جیسے بھارتی پائلٹ بنے اپنے ملک و قوم کی تباہی کا سبب. تو اب یہ سندھ پبلک سروس کمیشن کو بھی دیکھنا ہوگا. جی نوید صاحب. اچھا تو دیکھیں، آپ نے بات کی کہ کس طرح سے کیا مودی کامیاب ہوگا دھوکہ دینے میں. دیکھیں یہ تو ان کے خمیر میں گدا ہوا ہے، دھوکہ، ڈسیپشن،
انفارمیشن مینیپولیشن ڈسیپشن یہ سارا یہ بیسیکلی جو چانکیا تھے جو مورین ڈائنیسٹی کے جو ہے وہ ان کے جو ہے ایڈوائزر رہے یہ ان کا آرٹ تھا انفارمیشن مینیپولیشن یعنی گوئبل سے اور میکیاولی سے بہت پہلے کی باتیں ہیں یہ ان سے میکیاولی سے 1000 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ آرٹ آف ڈسیپشن یہ اس کے فالوورز ہیں تو یہی تو مودی نے کیا ہے نا کہ کس طرح سے اس نے مینیپولیٹ کیا انفارمیشن کو کہ جو پہلگام میں ہوا پھر جس طرح سے ایک نیریٹو بنایا گیا یعنی جھوٹ پہ مبنی ایک نیریٹو پھر اس کے اوپر ایک اور جھوٹ بولا کہ جی ہم نے آ کے ٹیررسٹ کیمپ کو ٹارگٹ کیا سب دنیا نے دیکھ لیا وہاں بچے جو ہے وہ شہید ہوئے وہاں خواتین شہید ہوئیں یہ ایک جھوٹ بولا پھر اس کے اوپر جو ہے دوسرا جھوٹ جب پاکستان نے جو ہے وہ جوابی کارروائی کی تو بالکل وہ ایسے بن کے بیٹھ گئے کہ جی جیسے کچھ نہیں ہوا آج ایک اور جو انہوں نے نئی کہانی گھڑی وہ اودھم پور کے اس ایئر بیس پہ چلے گئے کہ جہاں پہ کہ جی یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیں یہ تو یہاں پہ تو کچھ نہیں ہوا لیکن مزے کی بات یہ کہ وہ چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں نا کہ وہ S-400 جو ان کا میزائل ڈیفنس سسٹم تھا اس کے لانچر کو بیک گراؤنڈ میں رکھ کے انہوں نے تصویر تو کھینچی لیکن مزے کی بات یہ کہ لانچر کے پیچھے جو ریڈار سسٹم ہے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے وہ کدھر ہے وہ دنیا تو دیکھ رہی ہے نا دنیا آپ انڈیا کے جاہلوں کو جاہل تو بنا سکتے ہیں لیکن دنیا کے لوگوں کو تو جاہل نہیں بنا سکتے اس وقت ساری دنیا یہی آواز اٹھا رہی ہے کہ جی آپ نے پیچھے لانچر کھڑے کر کے تو باقی سسٹم کدھر ہیں یہ پھر نکل کے آ رہا ہے کہ جیسے یوکرین نے روس کا S-400 جو ہے اس کو تباہ کیا تھا تو وہ تو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ کیا تھا نا باقی تو آپ لانچر کھڑے کر دیں اصل چیز تباہ ہو گئی تو وہ کدھر ہے تو یہی وہ ان کی سوچ ہے اور پھر وہاں پہ کہا کیا جاتا ہے مزے کی بات یہ مودی صاحب کہہ رہے ہیں میڈ ان انڈیا ہتھیار کون سا میڈ ان انڈیا ہتھیار آپ نے استعمال کیا یعنی مزے کی بات یہ ہے میراج 2000 آپ کے پاس فرانس کے ہیں آپ کے پاس رفال جو ہے وہ فرانس کے ہیں آپ کے پاس MiG-21 جو ہے وہ رشیا کے ہیں MiG-29 آپ کے پاس رشیا کے ہیں آپ کے پاس Su-20 جو ہے وہ آپ کا Su-30 جو ہے وہ آپ کے پاس رشیا کا ہے آپ کے پاس ناکام ہو گئے سب کے استعمال نہیں کر پائے نہ فرانس نہ اسرائیل تو کہنے کا مقصد یہ ہاں تو میڈ ان انڈیا کون سا میڈ ان انڈیا آپ نے استعمال کیا ہے کوئی سامنے تو لے کے آئے اور وہ بھی یعنی ناک کٹوا دی فرانس کی دنیا کا یعنی ایک کٹنگ ایج ٹیکنالوجی والا فائٹر جیٹ تھا اس کو ذلیل کروا دیا ساری دنیا میں اس کے شیئرز گر گئے یعنی یہاں تک تو چیز یہ ہے کہ وہ جھوٹ اور جھوٹ پہ جھوٹ اور آپ نہیں مان رہے کہ جی وہ ہمارے جہاز گرے ہیں آپ کے اپنے ایئر فورس نے انڈائریکٹلی مان لیا اور آج میرے خیال میں وہ مودی جی نے ایک ٹویٹ کی ہے وہ بھی ایک کرپٹک سی ٹویٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ہے کہ کچھ لوگ پریشان ہیں ہمارا سکور اچھا نہیں ہوا تو ایک امتحان میں سکور کے اوپر جو ہے وہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے آگے دیکھنا چاہیے تو وہ تو ہوا ہے بیسیکلی تو یہ ڈسیپشن انہوں نے سیکھی ڈسیپشن ہے یہ بیسیکلی چانکیا کے فالوورز ہیں یہ اسی طرح سے انفارمیشن کو مینیپولیٹ کر کے اپنے لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں دنیا کو دھوکہ نہیں دے سکتے الیاس صاحب دیکھیں انہوں نے اب کوشش کرنی ہے کہ اپنی سروائیول کے لیے مودی وہ سروائیول کی کوشش